چلاک سے چلاک بندے کا جھوٹ پکڑ سکتے ہیں آپ بہت ہی آسانی سے۔ 4 نفسیاتی طریقے ہیں جنہیں اپنا کر آپ دھوکہ دہی سے بچ سکتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کوئی شخص آپ کے سامنے بالکل اعتماد سے بات کر رہا ہوتا ہے لیکن دل کہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہے؟ بعض لوگ اتنی مہارت سے جھوٹ بولتے ہیں نا کہ سامنے والا آسانی سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ ان کے چہرے پر بلا کا اعتماد ہوتا ہے، لہجہ مضبوط ہوتا ہے اور ان کی باتیں بھی بہت منطقی لگتی ہیں۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ دوسروں کے دھوکے سے اور جھوٹ سے بچ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو فراڈ سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ وہ 4 ایسے نفسیاتی طریقے بتاؤں گی جن کی مدد سے آپ کسی بھی چلاک سے چلاک انسان کا جھوٹ جو ہے نا وہ سمجھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ اتنی مہارت سے جھوٹ بولتے ہیں کہ سامنے والا بہت آسانی سے دھوکہ کھا جاتا ہے اور حیران رہ جاتا ہے۔ ان کے چہرے پر اعتماد ہوتا ہے، لہجہ مضبوط ہوتا ہے اور باتیں بھی ان کی بہت منطقی ہوتی ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے کہ جھوٹ چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اس میں کہیں نہ کہیں ایک کمزوری ضرور ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو ایسے 4 نفسیاتی طریقے بتاؤں گی جن کی مدد سے آپ کسی بھی انسان کے جھوٹ کو سمجھ سکتے ہیں اور انہیں اپنا سکتے ہیں۔ تو بنا ٹائم کو ویسٹ کیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ، ایک ہی سوال کو مختلف انداز میں پوچھیں۔ جو شخص سچ بول رہا ہوتا ہے نا، اسے اپنی بات یاد رکھنے میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی مشکل یا پریشانی نہیں ہوتی، لیکن جو شخص جھوٹ بول رہا ہو اسے اپنی بنائی ہوئی کہانی یاد رکھنی پڑتی ہے اور اس سے بھول جاتی ہے۔ اگر آپ ایک ہی بات کو کچھ دیر بعد مختلف انداز میں پوچھیں تو جھوٹ بولنے والا اکثر اپنی بات بدل دیتا ہے یا تفصیلات میں الجھ جاتا ہے، کیونکہ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ اس نے پہلے کیا کہا تھا۔ اس لیے فوراً سے آپ فیصلہ نہ کیجیے، صرف خاموشی سے اس کی باتوں کا موازنہ کیجیے۔ کئی بار سچ خود بخود سامنے آ جاتا ہے، اس لیے فوراً فیصلہ کر کے آپ غلطی میں نہ پڑیں، تھوڑی دیر ویٹ کیجیے۔ تو دوسرا طریقہ، غیر ضروری وضاحتوں پر نظر رکھیے۔ جب انسان سچ بولتا ہے نا تو عام طور پر سیدھی بات کرتا ہے، لیکن جو جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے وہ اکثر اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے نا دلیلیں دے گا، زیادہ تفصیلات دے گا، وہ بار بار قسمیں کھائے گا، بار بار اپنی صفائی پیش کرے گا یا ایسی معلومات دینا شروع کر دیتا ہے جو اصل میں اس سوال سے یا اس بات سے متعلق ہی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، ہر تفصیل جھوٹ کی نشانی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ کمزور ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی باتوں کی دلیلیں وضاحتیں دینا شروع کر جاتے ہیں، لیکن جو زیادہ جھوٹے ہوتے ہیں وہ اکثر ایسا کرتے ہیں۔ لیکن جو غیر ضروری وضاحتیں ہوتی ہیں نا، وہ بعض اوقات اندرونی بے چینی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ تیسرا طریقہ، جسمانی زبان اور الفاظ کا فرق دیکھیے۔ کبھی کبھی انسان کے الفاظ کچھ کہتے ہیں اور اس کا جسم کچھ اور۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کہے نا کہ وہ بالکل پرسکون ہے، لیکن اس کے ہاتھ بار بار حرکت کر رہے ہوں گے، چہرے پر تناؤ ہوگا، نظریں بار بار ادھر ادھر جا رہی ہوں گی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ وہ کیا کرے۔ اصل بات ایک اشارے سے نہیں سمجھ آتی، بلکہ کئی چھوٹے چھوٹے اشاروں کو ملا کر سمجھ آتی ہے۔ اس لیے صرف آنکھیں چرانے یا ہاتھ ہلانے سے کسی کو جھوٹا نہ قرار دیجیے، بلکہ پوری صورتحال کو دیکھیے کہ وہ بار بار اپنی بات بدل رہا ہے، صفائیاں دے رہا ہے، قسمیں کھا رہا ہے، یا ایک بار وہ کچھ کہہ رہا ہے دوسری بار وہ کچھ اور کہہ رہا ہے اور وہ اس بات سے اب فرار بھی چاہتا ہے، تو یہ سارے اس کو جھوٹا قرار دینے کی طرف باتیں جاتی ہیں۔ اور چوتھا طریقہ جو ہے وہ ہے خاموشی کی طاقت کو استعمال کیجیے۔ یہ سب سے مؤثر طریقوں میں سے نا ایک ہے۔ جب آپ سوال پوچھ کر فوراً بولنا بند کر دیتے ہیں نا تو سامنے والا شخص جو ہے نا وہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ سچ بولنے والا عام طور پر جو ہوتا ہے وہ اپنی بات پر قائم رہتا ہے، لیکن جو جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے نا، جب آپ سوال پوچھتے ہیں بدل بدل کر تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، اور جب آپ چپ ہو جاتے ہیں تو وہ مزید ہو جاتا ہے کنفیوز کہ میں کیا کروں۔ جو جھوٹ بولنے والا اکثر مزید بولنے لگتا ہے نا، نئی نئی وضاحتیں دینے لگتا ہے یا اپنی ہی بات میں الجھ جاتا ہے کہ اس نے پہلے کیا کہا اور اب کیا کہہ رہا ہے۔ بعض اوقات صرف چند سیکنڈ کی خاموشی سے نا وہ سچ سامنے لے آتی ہے جو لمبی بحث بھی نہیں لا سکتی۔ اس لیے تھوڑا سا ہوشیاری سے، چلاکی سے غور کیجیے ان پوائنٹس پر، تو آپ اگلے بندے کے فراڈ کو اور اس کے جھوٹ کو پکڑ سکتے ہیں اور اس کی دھوکہ دہی سے نہ بچ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ آپ نے جب بھی اس کو دیکھنا ہے نا تو وہ کبھی کوئی بات بدلے گا، کبھی پاؤں ہلائے گا، کبھی کچھ ہو، تو آپ چاہتے ہیں نا کہ لوگ آپ کو آسانی سے دھوکہ نہ دیں، تو اپنی مشاہدہ کرنے کی صلاحیت کو مضبوط بنائیے۔ کم بولیے، زیادہ سنیے اور فیصلہ کرنے میں جلد بازی نہ کیجیے۔
याद रखिए झूठ जितना भी होशियारी से बोला जाए ना, सच से ज़्यादा देर तक नहीं छुप सकता, क्योंकि कहते हैं ना एक सच 100 झूठ पर हावी होता है। आप 100 बार झूठ बोलें लेकिन जो सच है ना वो सामने आ ही जाता है। इसलिए आप इन बातों को अपने माइंड में रखते हुए ज़रूर फ़ैसला कीजिए और दूसरों की धोखाधड़ी से और उसकी बिला वजह के झूठ से आप बच सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको इन 4 तरीक़ों में से कौन सा पसंद आया। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलेंगे एक और वीडियो में। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।